بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سب کا ختم شریف کے موقع پر ذکر پاک کی محفل میں شریک ہونا اللہ قبول فرمائے، اور ہمارے فوت ہونے والے بھائی کو اللہ کریم بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ ہاں جی، یہ ہمارے محلے کے ہیں، ہمارے عزیز ہیں اور بڑی محبت والے ہیں۔ اللہ کریم ان کو برکت دے۔ جس طرح ذکر کی محفل پاک ہو رہی ہے، ختم کے موقع کے علاوہ بھی ہمیں اذکار کی ایسی محفل کا انعقاد کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے اور دل صاف ہوتے ہیں، اور ذکر الہی کی شمع سے دل روشن ہوتے ہیں۔ جیسے کمروں کا اندھیرا چراغ جلانے سے دور ہوتا ہے، ایسے ہی دلوں کا اندھیرا اللہ کے ذکر کا چراغ جلانے سے دور ہوتا ہے۔ اور جب یہ اللہ کے نام کا ورد ہوتا ہے تو بزرگ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے ایک انرجی پیدا ہوتی ہے۔ بزرگ یہ لکھتے ہیں کہ ذکر کی تکرار سے انسان کے وجود کے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے جو اس کے وجود میں پیدا ہونے والی مثبت سرگرمیوں کو تیز کرتی ہے اور منفی سرگرمیوں کو ماند کرتی ہے۔ تو یہ ذکر کی انرجی ہے جس کو اب سائنس نے بھی محسوس کیا ہے، اور روحانی دنیا میں تو پہلے ہی اس کا تیقن موجود تھا کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آس پاس جہاں بھی ہمیں وقت ملے، ٹائم ملے، تو ایسے حلقہ ذکر کا اہتمام کریں۔ یہ اسلام کا بھولا ہوا سبق ہے، صوفیزم کا۔ پہلے لوگ ایسے ہی اکٹھے ہو کر ذکر کی محافل کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ اب جب سے یہ موبائل آیا ہے اور موبائل سے بھی پہلے بیٹھکیں بڑھ گئی، لوگوں نے چوک پہ کھڑے ہونا، بیٹھکوں پہ بیٹھنا، ٹی وی کے آگے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے ہمارے پرانے دور میں لوگ محافل ذکر میں بیٹھا کرتے تھے، اور ایسا ہوتا تھا کہ جہاں ذکر کی محفل ہوتی تھی تو لوگ اپنے دوست احباب کو لے آتے تھے کہ آؤ یار وہاں چلتے ہیں، یہاں محفل ذکر ہے۔ جو لوگ دیندار نہیں ہوتے تھے تو جب وہ ذکر کی محفل میں بیٹھتے تھے تو سرور کی اور نور کی کیفیت پیدا ہوتی تھی، تو اس کے اثرات ان مردہ دلوں پر بھی پڑ جاتے تھے، اور وہ مردہ دل اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جایا کرتے تھے اور انہیں توبہ نصیب ہوا کرتی تھی۔ آپ غوث پاک کی محفل کا حال پڑھ رہے ہیں، قطب ربانی شیخ سرہندی کی محافل کا حال پڑھ رہے ہیں، آپ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی محافل کا حال پڑھ رہے ہیں، آپ علی احمد صاحب ربیہ کی محافل کا حال پڑھ رہے ہیں، آپ صوفی صاحب کی محافل کا حال پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ محافل ذکر دلوں کا زنگ اتارنے کا کام کیا کرتی ہے۔ تو ایسی محافل کا ہمیں اب بھی اجرا کرتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً۔ اگر آپ یہاں بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، تو آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ ذکر کی برکات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے تلامذہ کو اور اپنے سالکین کو، مریدین کو ذکر کی تلقین کر رہے تھے۔
جیسے ابھی یہاں ذکر ہو رہا تھا یا صوفیاء کرتے ہیں، تو اسی جگہ تھوڑے سے فاصلے پر ابو علی سینا جو اپنے دور کا بہت بڑا طبیب ہے، سائنٹسٹ ہے، اس کی بھی محفل لگی ہوئی، وہ دوائیوں پر اور سائنس پر لیکچر دے رہے تھے ابو علی سینا، اور یہ ذکر کروا رہے تھے، تکرار کر رہے تھے، جیسے ابھی ہم یہاں اللہ اللہ کی تکرار۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ صوفی صاحب، یہ بابا صاحب الفاظ کے ساتھ جسم کے اندر تبدیلی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ الفاظ سے وجود میں تبدیلی ہوتی ہے، کیا ایسا بھلا ممکن ہے کہ کوئی چیز اندر بھی نہ جائے، اندر سے باہر بھی نہ آئے اور تبدیلی ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ طبیعت میں اور وجود میں تبدیلی دوائی سے آتی ہے، کوئی چیز کھائی جائے، اور یہ سائنس کے لحاظ سے ٹھیک ہوگا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اتقوا عن فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے کہ تمہارے اندر کیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو آپ نے اسے مخاطب کیا اور فرمایا اے خر تو چے دانی کہ در اسم ذات چے برکات، اے گدھے تو کیا جانے کہ اللہ کی اسم ذات میں کتنی برکتیں ہیں۔ جب آپ نے یہ لفظ کہا تو وہ چونکہ بہت بڑا طبیب تھا اور حکومت کا منظور نظر تھا، بہت اس کی کتابیں آپ بھی القانون فی الطب یورپ کی علمی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی، بہت بڑا طبیب، عالم، ڈاکٹر، سائنسدان تھا، تو اسے منطق کا امام کہا جاتا ہے۔ منطق کے 6 اماموں میں ایک اس کا نام ہے، منطق کے 6 امام مناطقہ گنتے ہیں، اس میں ایک اس کا نام ہے۔ تو اس نے جب یہ سنا تو بندے کے اندر ایگو ہوتی ہے کہ میں بڑا آدمی، جب اس نے سنا کہ مجھے گدھا کہا تو اس کا چہرہ لال ہو گیا، وہ غصے سے کانپنے لگا کہ اس بابے نے مجھے گدھا کہا اور وہ بھی میرے شاگردوں کے سامنے۔ جب اس کے اندر یہ تبدیلی آ گئی تو بزرگ مسکرا پڑے اور کہا اس لفظ کے بولنے پر معذرت، لیکن تجھے سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر گدھا بولنے سے اتنا تغیر پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا نام لینے سے کتنا تغیر پیدا ہوتا ہے، یہ تجھے سمجھانے کے لیے۔ تو یہ ذکر کی محافل قلوب میں تغیر پیدا کرتی ہے، انسان کے بھٹکے ہوئے دل کو راہ راست پہ لاتی ہے۔ یہ ایسے سمجھیں کہ معاشرہ بیمار ہے اور ذکر الہی اس کا علاج، یہ سمجھیں کہ ہمارے اذہان اور قلوب مردہ ہو چکے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، اور یہی ہے امتوں کی مرض کون کا چارہ۔ یہ ہمارا معاشرہ بیمار ہے، ہمارے قلوب و اذہان بیمار ہیں، انہیں ذکر الہی کا علاج چاہیے۔ تو میں کہوں گا کہ ایسے ہی نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ہر گلی، ہر محلے، ہر گھر میں ذکر کی محافل کا انعقاد کریں، انشاءاللہ اس سے دلوں کا زنگ دور ہوگا اور لوگ دین کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ ہمارے پرانے بزرگ ایسے ہی کیا کرتے تھے، لیکن اب ہماری مصروفیات کا جو راستہ ہے وہ بدل گیا۔ جو بندہ بھی فارغ ہوتا ہے وہ ہاتھ میں موبائل پکڑ لیتا ہے۔ فیس بک نے ہمیں بیزی کر رکھا ہے، ٹویٹر نے ہمیں بیزی کر رکھا ہے، ہمیں اور بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں سوشل میڈیا کے جو ہمیں بیزی رکھتے ہیں اور ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ سب چیزیں بنائی تھی وہ کام کر رہے ہیں اور ہم ان پر لگے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین طریقہ اپنے وقت کو گزارنے کا اللہ کے ذکر کی محافل ہے۔ میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب باغات جنت میں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ تو صحابہ نے کیا وما ریاض الجنت، وہ جنت کے باغات ہیں کیا؟ فرمایا مجالس العلم والعلماء، جہاں اللہ والے بیٹھے ہوں اور جہاں اللہ کا ذکر ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا،
اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. میرا اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. کچھ وقت دنیا کو چھوڑ کر صرف مجھے یاد کرنے کے لیے نکال. یہ جو ہوتا ہے نا تبتل، اس کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا، کسی چیز کا اپنے اصل سے کٹ جانا، کسی چیز سے جدا ہو جانا. وہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو دنیا سے کٹ جائے اور ایسے کٹ جائے، ایسے کٹ جائے. حضرت امام جعفر صادق نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا بچہ قریب سویا ہوا تھا، چھت سے سانپ گرا اس بچے کے اوپر. گھر والے آئے دوڑ کر، انہوں نے بچے سے سانپ کو دور کیا. امام جعفر صادق جب نماز سے ہٹے تو پوچھا یہاں کچھ کھٹکا ہوا تھا، خیر تھی؟ تو کہا آپ کے بچے پر سانپ گر گیا، آپ کے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا اور آپ کو پتہ نہیں چلا. فرمایا میں تو اللہ کی یاد میں تھا. یعنی ذکر کرو تو ایسے کرو کہ دنیا سے کٹ جاؤ. فَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، دنیا کو چھوڑ کر صرف اس میں ہو جاؤ. کچھ وقت کے لیے ایسے ہو جاؤ کہ دنیا تمہاری نظر سے غائب ہو جائے، دنیا تمہارے دل سے نکل جائے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تم اپنے رب کے ہو جاؤ. کونوا ربانیین، تھوڑی دیر کے لیے کسی وقت اللہ والے بن جایا. کونوا ربانیین، کچھ دیر کے لیے اللہ والے بنو، تم ہمیشہ کے لیے اللہ والے ہو جاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں میری طرف دوڑ، بندے میری طرف آ. تو ہمیں چاہیے کہ یہ محافل ذکر ہم مختلف اوقات میں سجاتے رہیں. یقین کیجئے ہم مختلف محافل میں شریک ہوتے ہیں، خود بھی مختلف قسم کی محافل میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جتنا لطف آپ کو اللہ کے ذکر کی محافل میں آئے گا وہ اور کسی محفل میں، کیونکہ اللہ بڑا اور اس کا ذکر بھی سب اذکار سے بڑا. اللہ اکبر اور اس کا ذکر بھی اکبر، تو اس کے فوائد بھی اکبر. تو اس لیے آپ اپنا کچھ وقت نکال کر اللہ کی یاد میں بسر کیا کریں. اللہ کریم آپ سب بھائیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس ذکر کو قبول فرما کر ہمارے بھائی ممتاز کی بخشش و مغفرت فرمائے. اچھے آدمی تھے، میں گواہی دے رہا ہوں اچھے تھے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، کسی کی ایذا کا سبب نہیں بنتے تھے. اللہ کریم ان کو غریق رحمت کرے اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. میری کچھ مصروفیات ہیں اس لیے میں اجازت چاہوں گا، آپ اپنے معاملات کو جاری و ساری رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حضور اور اللہ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے.